ایک ہوتا ہے ڈاکٹر. بہت سے ڈاکٹرز ہیں, بہت سی ہاسپٹلز ہیں اس ملک میں بھی علاج کرتے ہیں, اور آپ کو اکثر ان سے ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر سے. ایک ہوتا ہے مسیحا. کہنے کو ہم ہر ڈاکٹر کو مسیحا کہہ دیتے ہیں. مسیحا ہوتا کیا ہے؟ وہ صرف جسم کا علاج نہیں کرتا ہے, وہ اس جسم کا علاج کرتا ہے جو انسان کا جسم ہوتا ہے, جس کا زندہ رہنا حق ہوتا ہے, اور وہ اس جسم کو زمین سے اٹھاتا ہے. وہ اس جسم کو کلینک میں لائن میں کھڑا ہو کے باری باری نہیں دیکھتا. وہ اس جسم کو, اس انسان کو زمین سے اٹھاتا ہے. اور زمین پر کون سا انسان پڑا ہوتا ہے؟ وہ جسے ہم آپ سب نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس انسان کو زندگی دیتا ہے, اسے زندگی کا حق دیتا ہے. اسے کہتے ہیں مسیحا. میں ڈاکٹر صاحب کو جب بھی دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ معذرت کے ساتھ, لیکن حضرت عیسیٰ ہمارے درمیان ہوں, آ کر بیٹھ جائیں تو وہ کیسے دکھیں؟ وہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی جیسے دکھیں. ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ابلیس آ کر بیٹھ جائے گا وہ بھی مجھے ایسا لگے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ سب کو پتہ ہے یہاں پر آپ SIT چلاتے ہیں, آپ مریضوں کو زندگی دے رہے ہیں, مگر یہاں جب ہم آپ کو سننا چاہ رہے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم اس انسان کو سننا چاہ رہے ہیں جو انسانوں کا مسیحا ہے. اس وقت جب انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے قدری سے ہم جس طرح سے کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں, جس طرح قحط الرجال کا عالم ہے اس سوسائٹی میں خاص طور پر, آپ نے اس انسان کو کیسے اپنے اندر بنایا, کیسے کریٹ کیا؟ کیا آپ کے وہ جذبات تھے جو یہاں تک آپ کو لے آئے؟ دیکھیے, انڈیویجول کبھی کوئی چیز نہیں کر سکتا سکسیسفلی. میں ایک ایسے وقت میں آیا جب کہ مواقع موجود تھے اور مریض تھے, اور جو ہے جتنے میڈیسن تھی وہ سب کی سب کنورٹ ہو چکی تھی تجارت کے اندر. میں خوش قسمت اس لیے تھا کہ مجھے بہت اچھی ٹیم ملی. جو کچھ کام میں نے کیا ہے وہ اس ٹیم نے کیا ہے. میں نے تو پریکٹس بھی کی ہے, لیکن میری ٹیم کے کسی ممبر نے کبھی پریکٹس نہیں کی, کبھی نہیں کی. تو میرا خیال یہ کریڈٹ میری ٹیم کو جانا چاہیے, جس نے کہ رفتہ رفتہ میری بھی پریکٹس بند کروائی, کبھی پریکٹس نہیں کی, اور تھوڑی سی تنخواہ میں وہ رات و دن کام کرتا رہا. میرا خیال ہے کہ میں سلام اپنی اس ٹیم کو کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کی عوام نے جتنی ہمت افزائی کی اور میری جھولی میں جو کچھ ڈال سکتے تھے ڈال دیا. اتنا ڈالا کہ میں سنبھالنے قابل بھی نہیں تھا, لہذا میں اس سب کو انویسٹ کرتا گیا ہیلتھ کی طرف. اس سے ایجوکیشنل فرنٹ کے اوپر بھی خرچ کیا, بعد میں اسپتالوں کے نمبر بڑھاتے گئے, سیٹ بڑھاتے گئے, اور صرف میرا کام تھا, میں سرجن تھا, میرا کام تھا صرف آپریٹ کر کے ہٹ جانا. لیکن آپ لوگوں نے اتنی ہمت افزائی کی, اتنی فیسلٹیز دی کہ میں سرجری تو ایک طرف رہ گئی, میں نے نیفرالوجی, ٹرانسپلانٹیشن, اور اب بہت ساری برانچز کھل گئی ہیں جو اسی کھلتی چلی گئی ہیں. اور میڈیسن جو پہلی مرتبہ تھی, اس میڈیسن جو تجارت کا ذریعہ تھی, جو
ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ جمع کرنے کی کنجی تھی، اس کو تبدیل کر دیا گیا. اور اس کی پوری فلاسفی صرف یہ تھی کہ ایوری ہیومن بینگ irrespective of his caste, color, creed, or religious belief, has got a right to access healthcare free with dignity. And That's- that is the motto which we are going on with that. And this motto has been supported financially by the partnership between community, government, and doctors are acting as the bridge. And so the credit goes to so many people, to the common man of this country, which we say community. Even a honche wala sometimes will put 10 rupees in your kitty. It is the doctors who have gone a long way, sacrificing their rest, their earning capacity at the cost of even depriving their family sometime. And then to the government, I must say government of Sindh has done a lot. At least they accepted the philosophy that ہر انسان کا پیدائشی حق ہے کہ اسے ہیلتھ اور ایجوکیشن فری ملنی چاہیے. ایجوکیشن کے بارے میں تو آپ لوگ کر رہی ہیں، ہیلتھ کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میں پچھلے ہفتے میں سکھر میں تھا، وہاں سے لاکانہ گیا، دیکھا ابھی بھی جانور اور انسان ایک ہی چوہر پہ پانی پی رہے ہیں. ابھی بھی بلوچستان سے نوزائیدہ بچوں کو لے کر اونٹ کے اوپر عورتیں کراس کر کے آتی ہیں. تو ہم جسٹس وہاں بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کام صرف اگر اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو جگا دیں، ان کو بتا دیں دیکھیے یہ ہو رہا ہے، اور اس سے اثر کیا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں بیمار رہیں گی، کمزور رہیں گی، پیپلس رہیں گی، اور ایک بیمار جسم جو ہے، بیمار دماغ نہ تو تعلیم حاصل کر سکتا ہے نہ ترقی کر سکتا ہے. جتنے خواب ہیں تو ہمارے دھرے رہ جائیں گے اگر ہم نے ہیلتھ کی طرف توجہ نہ دی. آپ نے ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہی میں بھی اپنی بھی بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ ڈاکٹرز تو بہت ہیں، کلینکس میں قطاریں، ہاسپٹل میں قطاریں لگی ہوئی ہیں. میں نے آپ کے کلینک پر خود ایک صفائی کرنے والی، صفائی جھاڑو پوچھا کرنے والی نہیں، ایک ایسی عورت جس کے ہاتھ میں ٹوکرا تھا، اس میں جھاڑو پڑا ہوا تھا، ساڑی پہنی ہوئی، ایک ہندو غریب سی عورت جو کہیں سے صفائی کر کے آئی ہوگی. میں نے اسے آپ کے ہاسپٹل میں اچھے صاف ستھرے وائٹ کالر پیشنٹس کے ساتھ اسی قطار میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جو میرے لیے بہت ہی حیرت کی بات بھی تھی. آپ کے ڈاکٹرز نے، آپ کی ٹیم نے اسے وہاں بٹھایا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تو جو کام کیا ہے، آپ کی ٹیم نے تو جو کام کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ انسان کو اس سطح پر آنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کرنا چاہے وہ ڈاکٹر نہ ہو، یہ برابری، یہ انسان کا حق ادا کرنا، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب تک ہم ہر انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے، ہم ہر ایک کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ہر ایک کے بھوک کو اپنی بھوک نہیں سمجھیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں جو چاہیے، مجھے سب کو پتہ ہے آپ نے دی ہیں. آپ نے بہت سے اس ملک کے، بہت سے دنیا کے بہت سے ڈاکٹرز کی طرح لائف کو انجوائے کیا بھی یا نہیں کیا؟ لائف کو میں ہر وقت انجوائے کرتا ہوں. اس وقت آپ سے باتیں کر کے بھی انجوائے کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ مس کیا ہے؟ بہت کچھ مس کیا ہے. اور میں آپ سے بتا دوں کہ میں نے صرف ایک لکیر کھینچی ہے اور دونوں طرف انبار ہیں پرابلمس کے. مثلاً ٹرانسپلانٹ ہم لوگوں نے شروع کیا، میری ٹیم نے شروع کیا کراچی میں. آج
پورا سندھ یا پورا پاکستان جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ فری ٹرانسپلانٹیشن ہو، فالو اپ ہو اور دوائیاں دی جائیں. نہیں ہو رہا ہے، تو ہم سب کا فیلیور ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسپتال میں جو بچے داخل ہیں ان کی بھی تعلیم ہوتی رہے. جب تک تعلیم آپ نہیں دیں گے بہت ساری جتنی بیماریاں ہمارے اندر رہیں گی، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو. جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گی وہ بیماری کوئی بیماری نہیں ہٹے گی یہاں سے. میں پچھلے ہفتے سکر وہاں سے ہم لوگ لاڑکانہ گئے تھے، دیکھتے ہوئے بہت کلوزلی دیکھتے رہے کہ ایک مریض جب آ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کر کرسی پہ بیٹھ جائے، اٹھ کر چوکی پہ بیٹھ جائے. اس کا خیال ہے کہ اس کی جگہ زمین ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے آ کر نیچے. جب تک یہ احساس ختم نہیں ہوگا، جب تک وہ آپ کو اپنے کو آپ کے برابر نہیں سمجھے گا، وہ تو منہ بھی نہیں کھول سکتا. اور یہ سوچئے کہ جو ہمارے عوام ہیں نہایت انٹیلیجنٹ ہیں، اور کیا کیا مشورے، کیا کیا شکایتیں لے کر مر جاتے ہیں. ہم ان کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیتے. تو کم سے کم ایک ایسا فورم ہو جائے جہاں انسان بول تو سکے، چیزیں بتا تو سکے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. بالکل.